ہوا فرق مرتضی سدرے سے جبرائیل کے رونے کب اٹھا پھینکی سروں سے زینب کلثوم نے ردا چلا کے بھائی کو پکاری بتا چلا کے بھائی کو پکاری بتا ڈوبی ہوئی لبوں میں ملی کشتی نجات ماتھے پار خون باقار مل کر کہی بار سے کہاں کہ کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی اے پسار لیکن جبی کے زخم پر رومال باندھو میرا سر شکافتا ہے لال باندھو باندھا حسن نے زخم سر شاہ ذوالجلال بولے علی کے اور کسو درد میں کمال شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی میں قائل بابا کے سر پر پڑھنے لگے آئے شفا نانا کے یہ کسی عورت نے دی ندا بابا کو میرے جلدی جو گھر میں نہ لاؤگے
سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر
منظورہ کے نظر کی امام نے فرمایا میں نے کون سی کی بھی تیری خطا پاداش نے کی ہوگی یہی ہے جام جایا سفر کر گئے علی Amen.
وسیع کے یا لاکھ پیغمبر کے وسیع کے سب نے دنیا میں آواز ہمیشہ دنیا میں آواز ہمیشہ امام کون بنائے؟ یہاں تو دیکھا جا رہا ہے کہ انسان کو امام بنا لیتا ہے،
اپنوں میں سے چن لیتا ہوں، لیکن کیا وہ امام اس قابل ہوگا کہ لوگوں کی ہدایت کر پائے؟ تو ہم نے یہی دیکھا کہ لوگ جنہیں امام بنائے ان کا حال یہ تھا کہ کہتے تھے کہ اگر میں کوئی غلط راستے پر چلا جاؤں تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیں۔ تو پتہ چلا کہ انسان وہ ہے کہ جو گنہگار ہے، لہذا جب گنہگار ہے تو وہ ہدایت نہیں کر سکتا۔ ہدایت وہی کر پائے گا جو معصوم ہوگا، اور جو اللہ نے جنہیں امام بنایا ہے وہ معصوم ہے۔ اور یہی بات ہے، جب اللہ نے پہلے حضرت ابراہیم کو امام بنایا، انی جاعلک للناس اماما، یہ ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا، جہاں پر انہیں دانائی عطا کی، جہاں پر انہیں نبوت دی گئی، جہاں انہیں قلت دی گئی، رسالت دی گئی۔ اس کے بعد جب امامت ملی ہے تو انہوں نے نبوت پہ یہ نہیں کہا کہ پروردگار مجھے اپنی ذریت میں بھی نبوت دے، رسالت کے لیے نہیں کہا، لیکن یہ امامت کا عہدہ کیا عظیم عہدہ ہے، حالانکہ صرف انسانوں کے امام ہے۔ کہا کہ وہ خالہ من ذریتی، اے پروردگار میری ذریت میں بھی امامت عطا کر دے۔ تو ایک مرتبہ ارشاد ہوا کہ لا ینال احد الظالمین، یہ عہدہ اتنا عظیم ہے کہ کوئی ظالمین کو عطا نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی گنہگار ہو، رتی بناور کا بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہو تو وہ امام نہیں بن سکتا، امام وہی بنے گا جس کے لیے اللہ نے کہا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ نمرود کے دربار گئے ہیں تو نمرود سے کہا کہ اے نمرود تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو ایسا کر کہ زندے کو مردہ کر دے، مردے کو زندہ کر دے۔ تو اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات؟ اس نے سزائے یافتہ کو بلایا اور اسے رہا کر دیا، کہا اس پر سزائے موت تھی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اور ایک جو بیچارہ سیدھا سادہ آدمی تھا اسے سزائے موت دے دی۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال کر بتا۔ تو ایک مرتبہ یہ کہنا تھا کہ سٹپٹا گیا، دربار میں سب ہنسی ہونے لگی، لیکن میں کہوں یا ابراہیم ذرا آپ سوچ کے بولیے کہ کیا کوئی اگر مردے کو زندہ کر دے اور سورج کو پلٹا دے تو کیا وہ خدا ہو جائے گا؟ ایک دور آئے گا کہ میرا مولا مردے کو ٹھوکر لگا کر زندہ کرے گا اور اشارے سے سورج کو پلٹا ہی بتائے گا۔ لیکن امام وہ ہے جو معرفت خدا کرواتا ہے، فوری سجدے میں جا کے بتایا کہ دیکھو ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ ہم خدا ہیں، لیکن مظہرے سے بات اور پھر ہدایت کے لیے امام ہی ایک تو قرآن ہے ہدایت کے لیے، اور ایک اہل بیت ہے جن میں
جہاں قرآن صامت ہے تو قرآن صامت کو بھی سمجھنے کے لیے قرآن ناطق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی، جب رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت، تو ایک بدبخت نے کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ یقیناً رسول تو کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی پروردگار نہ ہو، تو یعنی اللہ کو ناگوار گزرا اور وہ ارادہ کر لیا کہ اب اس بدبخت کو ہر قدم پر مولائے کائنات کے قدموں پر جھکائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب بھی جان پر آن پڑی فوری مولا کے در پر آ گئے اور کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، لفظ ہلاکت کا استعمال کیا۔ اگر کوئی علی کا چاہنے والا ہے تو ہلاکت کا استعمال نہیں ہوتا ہے، وہاں شہادت کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ ایک نہیں، آپ کو میدان غدیر میں بھی یہی ملے گا۔ جب رسول نے اہتمام کیا، جب آیت آ گئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، تو ایسے میں حاجیوں کا اہتمام کیا گیا۔ جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا۔ سب کو جب جمع کر لیا تو میرے مولا کو دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک بدبخت آتا ہے اور آ کے کہتا ہے، حارث ابن نعمان جس کا نام ہے، آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے نمازیں پہنچائی ہم نے پڑھ لی، آپ نے روزے پہنچائے ہم نے رکھ لیے، آپ نے حج پہنچایا ہم نے حج کر لیا، اور لیکن اب یہ جو کہہ رہے ہیں آپ، کیا یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا پروردگار کی طرف سے؟ دیکھیے کہ جہاں پر بغض علی ہوتا ہے وہاں رسول کی معرفت نہیں ہوتی۔ دیکھیے نماز کے لیے نہیں پوچھا، کیا یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ روزے کے لیے نہیں پوچھا، حج کے لیے نہیں پوچھا، لیکن جہاں دل میں بغض علی تھا وہیں پر سوال پیدا کیا گیا۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا یہ میں تو کلام ہی نہیں کرتا مرضی پروردگار کے بنا، تو ایسے میں جرت کی اس نے اور پھر یہ دعا مانگی کہ پروردگار اگر یہ حکم ہے تو میں نہیں مانتا اور مجھ پر عذاب نازل کر۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، عیبوں کو پردے میں رکھنے والا ہے، شاید بچ جاؤں گا۔ وہ کریم پروردگار جو بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا میں لکھ دوں؟ تو یہی کہتا ہے ابھی صبر کرو میرا بندہ، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، آخری وقت تک موقع دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوا، یہاں پر ایک عذاب نازل ہوا اور پھر وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجیے۔ جہاں معاملہ مولائے کائنات کا آتا ہے وہاں اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے، اور یہی بات ہے کہ دیکھیے اسی لیے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اور پھر یہاں رکے نہیں، ذکرہ ذکری، ذکری ذکر اللہ، تو یعنی کہ اللہ
یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، تو اب تم اگر میرا ذکر کرنا ہے تو علی کا ذکر کرو، اگر علی کا ذکر کرو گے تو وہ میرا ذکر ہوگا۔ اور یہی بات ہے کہ اگر جہاں تک ذکر مولائے کائنات ہے، وہ مجھ جیسا ذاکر جس کے پاس جو طالب علم ہے، بہت کم علم ہے، وہ کیا بیان کر پائے گا؟ کوئی مولوی کیا بیان کر پائے گا؟ کوئی بڑے سے بڑے علماء کیا بیان کر پائے گا؟ کیونکہ ذکر ہے مولائے کائنات، حلال مشکلات کا، یاسر الدین کا، میزان الاعمال کا، مقلب الاحوال کا، سیف ذو الجلال کا، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ذکر وہی کر سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ تو ایک مرتبہ رسول نے فرمایا کہ یا علی انا وعلی من نور واحد، یہ کہہ کر سب کی زبانوں پر تالا ڈال دیا، اور پھر جسمانی طور پر بھی کہا یا علی لحم کا لحمی، دموں کا دمی۔ یہ نہیں کہا کہ میرا گوشت علی کا گوشت ہے، میرا گوشت میرا خون علی کا خون ہے، یہ کہا کہ علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے۔ اور پھر نورانیت کی منزل میں بھی کہہ کے بتایا انا وعلی من نور واحد۔ اب جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ رسول کا مقام اور ہے، علی کا مقام اور ہے، تو اب میں آپ کی سن لوں، یا رسول صلوات بھیجیے گا۔ جہاں پر نماز کا حکم دیا ہے، نماز کیا ہے؟ یقیناً واجب کی گئی ہے ہم پر، اور ہم پر پڑھنا واجب ہے، جس سے آپ کا تقوی ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن نماز بھی ایک جزء تقوی ہے۔ روزے کا حکم دیا گیا ہے یہ مہینے میں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو پتا چلا کہ روزہ رکھنے سے بھی انسان کے تقوی میں بلندی آتی ہے۔ حج کر لو، خیرات کر لو، لیکن یہ سب چیزیں جزو تقوی ہے۔ ہاں یہ سب کر لیا، اب کہیں پروردگار مجھ سے تو سب کچھ ہو گیا، لیکن یہاں پر رسول خاموش نہیں بیٹھے، کہا کہ جاری حب کا تقوی والایمان وبغض کا کفر و نفاق۔ ابھی جو سجدے کرتے جائیے، لیکن اگر علی کی محبت نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ آپ متقی کہلائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے ذات مولائے کائنات کو مرکزیت حاصل ہے، اور یہ وہ ولی ہے جس سے ایک شخص آتا ہے، آگے کہتا ہے کہ یا علی ذرا یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ ایک مرتبہ مولائے کائنات مسکرائے، اس کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھو اللہ نے ایمان کے 4 ستون رکھے، کہا کہ صبر پہلا ستون، دوسرا ستون یقین ہے،
اور پھر تیسرا عدل ہے اور چوتھا جہاد ہے۔ یہ اگر 4 ستون ہوں گے تو پھر ایمان کی منزل میں داخل ہوں گے۔ تو پتا چلا کہ جہاں پر اسلام پر کچھ آ پڑتی ہے تو جہاد کرنا ضروری ہے۔ جہاد صرف تلوار سے لڑنے کا کام نہیں ہے، جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے۔ لیکن جب جہاد کی بات آتی ہے تو یہاں پر کون ہے جو اس جیسا جہاد کرے جس کو اللہ نے کل ایمان کہا ہے؟ جہاد کا یہ عالم ہے کہ تلوار سے صرف لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے کا نام جہاد نہیں ہے، لیکن جہاد میں اگر کوئی سامنے والے دشمن کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا علی اب آپ کی تلوار دے دیجئے، تو ایک مرتبہ علی نے تلوار دے دیا، اور جب دینا تھا تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا علی کیا جنگ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دشمن کو تلوار دیتا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا جب تک تیرے پاس تلوار تھی تو میرا دشمن تھا اور لڑ رہا تھا، لیکن جب تو نے مجھ سے سوال کیا تو تو سائل بن گیا، اور جب علی کے در پر کوئی سائل آتا ہے تو خالی نہیں جاتا، چاہے وہ میدان ہو یا مسجد ہو۔ ایک صلوات بھیجیے نعرہ حیدری یا ولی یا ولی۔ ہر گھڑی ہر گلی کر کے ذکر علی لگے نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ صلوات و محمد والے محمد صلی علی محمد۔ جزاک اللہ جہاد کے میدان میں بھی سخاوت، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، مسجد میں عبادت میں بھی سخاوت۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ سائل کو انگوٹھی دے کے بتایا، وہ بھی سلیمان کی جو انگوٹھی جس سے ریاست چلتی تھی سلیمان، تو وہ ہے۔ اور پھر یقین کا کیا کہنا کہ یقین کی وہ منزل پر ہے خدائے کائنات کہ کہا کہ حجابات ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں رتی برابر بھی، اور پھر عدالت کا کیا کہنا، جہاں عدل ہی موجود نہ ہو کسی کے پاس تو پھر ایمان کا کیا سوال، کیا کہہ دیا۔ تو عدل کا کیا معاملہ، مولا کائنات کی عدالت کا کیا کہنا۔ چاہے گھر میں ہو تو عدالت ویسی ہی ہے، اگر کوئی کام کے لیے بیت المال میں ہو تو بھی عدالت ویسی ہی ہے۔ جہاں پر جب کام کر رہے ہیں سرکاری کام ہے تو یقیناً چراغ بیت المال کا ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ وہ چراغ بجھا دیا جائے گا، ذاتی چراغ سے کام کرے گا۔ عدالت کا کیا کہنا میرے مولا کی، لیکن یہی عدالت اگر دیکھنا ہے تو میدان جنگ میں دیکھیے، میدان جنگ میں کوئی عدالت نہیں کر سکتا سوائے مولا کائنات کے، کیونکہ لڑتے ہوئے اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو کدھر سے بھی وار ہو سکتا ہے، لیکن میرے مولا نے بتایا کہ ایک وار جب کرتے تھے تو 2 حصوں میں برابر تقسیم کر دیتے تھے، اگر تول لیا جائے تو برابر کا وزن ہوتا تھا، یہ کوئی اور نہیں صرف ید اللہ ہی کر سکتا تھا۔ ایک صلوات پیش اور پھر
جہاں تک بات صبر کی، یہ وہ ایام ہے جو قیامت ہے۔ صبر کی بات جب آتی ہے تو مولا کائنات نے کیسے صبر کیا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ مولا کائنات گھر تشریف لائے، بعد رسول قیامت گزر گئی۔ بتائیے کہ کسی کے گھر کو آگ لگا دی جائے تو کیا کوئی خاموش بیٹھتا ہے؟ آج جس کا بیٹا محسن شہید ہو جائے ایسے صبر کیا ہوگا۔ لیکن ہاں دادارو، ایک دن جب مولا کائنات گھر تشریف لائے تو بیوی نے کہا کہ یا علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلامت کہا بیوی فاطمہ، لوگ میں سلام کرتا ہوں تو جواب بھی نہیں دیتے۔ ہاں دادارو، ایک مرتبہ مولا کائنات جا رہے ہیں کہ اثناء راہ کچھ لوگ آئے، کہا یہ آگے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ پوچھو کیا بات ہے؟ کہا کہ مرد آدمی پر سب سے زیادہ مصیبت کب پڑتی ہے؟ ایک مرتبہ مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا تم نے کیا سوال کر دیا؟ کہا کہ مرد آدمی پر سب سے مصیبت کا وقت وہ ہے جب اس کے سامنے اس کی مستور پر کوئی ہاتھ میں کہوں یا علی، یقیناً یہ بڑا مشکل کا وقت ہے، لیکن یا علی آپ کا پوتا علی کربلا سے مولا مسجد کوفہ گئے اور گلدستہ اذان پر گئے، علی اذان دے گا یہ کہتے ہوئے کہا اللہ اکبر۔ کوفے میں اذان گونجنے لگی۔ عزادارو، میرے مولا نے اذان تمام کی، ایک مرتبہ محراب میں آئے، نماز شروع کی، یہاں تک کہ رکوع میں گئے، مولا کہا سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ۔ عزادارو، اب جو سجدے میں گئے، کہا سبحان ربی، اس ملعون نے خدا کی لعنت ایسا وار کیا، سر شکافتا، لیکن اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما۔ میں کہوں یا علی قریبا، ذرا کربلا میں آئیے، آپ کا ابا آنکھ میں تیر لگا، سر پر گل لگا، آئے عباس کے بابو نہیں۔ عزادارو، مولا کو کلید ملک کر لے گئے، لیکن حسن کہہ دو کہ جانے والوں سے چلے جائیں۔ آئے کتنا خیال ہے کہ بیٹیوں کی آواز بھی نہ محرم، یہی کوفہ ہے، یہ 40 ہجری کی کوفہ، لیکن سن 61 ہجری۔ آئے بیویاں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر پر چادر نہیں ہے۔ کی شب آنے والی ہے، مولا کائنات نے سب کو قریب بلایا، رحم البنین سے دسترخوان بٹھاؤ، میرے بچوں نے کھانا لے
बाबा का लाचा मेरे बाबा का माता मेरे आती है मेरे पग में ज़हरा आती है मेरे पग में ज़हरा उठ रहा है जनाज़ा अली का शोरे मातम है कोफे में बरपा सुन रहा है जनाज़ा अली का तेग सजने में मारने वाला कुछ रहना माज़ी पे आया उनसे तरबतर है मुसल्ला उनसे तरबतर है मुसल्ला उठा है जनाज़ा अली का हम मक्का है हमसे अबतर नाकुलसुम चलती है होकर उठ गया सर से बाबा का साया उठ गया सर से बाबा का साया उठ रहा है जनाज़ा अली का कौन लेगा खबर दुख ज़ादों की हम गरीबों की और बेकसों की है यतीमों का कौन सहारा है यतीमों का अब कौन सहारा उठ रहा है जनाज़ा अली का कल मिले न मिले फिर ये आलम कर लो मुश्ताक भी भर के मातम वो इमाम ज़माना को पुरसा वो इमाम ज़माना को पुरसा उठ रहा है जनाज़ा अली का खाकुराते हैं शाबिरो शाब मोहब्बत करते हैं होकर